بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بنی اسرائیل کی مکمل تاریخ بتائیں گے اور بنی اسرائیل پر اللہ پاک کے انعامات اور بنی اسرائیل کی نافرمانیوں کا تذکرہ کریں گے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام تھے۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے آج سے تقریباً 4000 سال قبل تعمیر کیا تھا۔ البتہ کچھ حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ اسی جگہ حضرت نوح علیہ السلام نے کعبہ تعمیر کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کے علاقے بیت المقدس میں بھی عبادت گاہ بنائی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام بھی وہاں عبادت کرتے رہے، مگر حج کے لیے وہ مکہ مکرمہ ہی جاتے تھے۔ ناظرین، حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ اسرائیل ان کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، جن کی بشارت اللہ پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی کہ تمہارے ہاں ایک بیٹا ہوگا جس کا نام اسحاق ہوگا اور وہ نبی ہوگا، اور ایک پوتا ہوگا جو حضرت اسحاق علیہ السلام کا بیٹا ہوگا اور اس کا نام یعقوب ہوگا اور وہ بھی نبی ہوگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، جس میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام تھے، وہ بھی نبی تھے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام یہودا تھا، اور اسی وجہ سے یہ قوم اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگی، اور یہودیوں کے ملک کا نام اسرائیل ہے۔ ناظرین، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام تھے، جو مصر کے بادشاہ بنے۔ بنی اسرائیل میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں پیدا ہوئے۔ ان کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام صحرا سینائی کے علاقے میں پیدا ہوئے، جو بعد میں فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام نے انتہائی طاقتور دیو ہیکل جالوت کو اللہ رب العزت کی نصرت سے غلیل کا پتھر مار کر گرا دیا، تو فلسطین کے بادشاہ سول نے حسب وعدہ ان کی شادی اپنی بیٹی مشل سے کر دی۔ سول کے مرنے کے بعد اللہ کے پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین کے بادشاہ بنے۔ اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع ہوا، جن اور ہر قسم کے جانور اور پرندے فرما دیے۔ ایک روایت کے مطابق بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء گزرے، اور آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ بنی اسرائیل نے اکثر انبیاء کی مخالفت کی اور کئی انبیاء کو قتل بھی کیا۔ بنی اسرائیل کے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک معجزہ کے طور پر بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ کا نام حضرت مریم علیہ السلام تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے پر بنی اسرائیل نے حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا کہ تمہاری تو ابھی شادی ہی نہیں ہوئی، تمہارے گھر بیٹا کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، جو ابھی مشکل سے 2 دن کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں بغیر باپ کے اللہ کے حکم سے پیدا ہوا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت دی، حکمت دی اور بے شمار معجزات عطا کیے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں سن کر بنی اسرائیل نے آپ پر اور حضرت مریم علیہ السلام پر کوئی الزام یا تہمت نہیں لگائی، بلکہ آپ کا احترام اور عزت کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبوت سے فرائض ادا کرنے شروع کیے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، تو بنی اسرائیل نے آپ کی مخالفت شروع کر دی۔ پھر نہ صرف آپ بلکہ آپ کی والدہ پر بھی ناجائز اولاد ہونے کا الزام عائد کرنے لگے۔ اس طرح بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حامی تھا، جو نصارہ کہلوانے لگے اور جو بعد میں عیسائی کہلوانے لگے، اور دوسرا گروہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سخت مخالف تھا اور روم کے بادشاہ سے پھانسی کا حکم لے آئے، مگر اللہ رب العزت نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا، اور یہی گروہ بعد میں اپنے آپ کو یہودی کہلوانے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ مخالفت یہودیوں نے کی اور ان کی نسبت عیسائیوں نے کم کی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو تمام قوموں پر فضیلت عطا کی۔ جب فرعون نے بنی اسرائیل پر ظلم کی انتہا کر دی، وہ ان کے لڑکوں کو قتل کر دیتا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں فرعون سے نجات دلائی۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جب بنی اسرائیل روانہ ہوئے تو راستے میں سمندر تھا۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو سمندر سے راستہ دے دیا، فرعون اور اس کی فوج کو سمندر میں غرق کر دیا۔ بنی اسرائیل نے جب سمندر پار کر لیا اور فرعون سے نجات پا لی تو کوہ طور کے مقام پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن کے لیے اپنے پاس بلا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے واپس آ کر ملامت کی اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے بچڑے کی پوجا کرنے والوں کو قتل کر دیا گیا اور باقی لوگوں نے توبہ کی۔ اللہ نے توبہ قبول کی اور بنی اسرائیل کو معاف کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سرداروں نے، جن کی تعداد 70 کے قریب تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ جب تک ہمیں اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کرایا جاتا ہمیں آپ کی بات پر یقین نہیں ہوگا۔ جب یہ سردار حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ کے تجلی سے سب ہلاک ہو گئے، مگر موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد پھر ان کو زندہ فرمایا اور معاف کر دیا۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل پر بادلوں کا سایہ کیا۔ ابن کثیر میں ہے کہ ایک سفید رنگ کا بادل تھا جو ان کے سروں پر سایہ کیے رہتا تھا، یہ عام بادلوں سے زیادہ سایہ دیتا۔ قیامت کے دن بھی وہی بادل سایہ کرے گا۔ غزوہ بدر کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے نازل ہوئے تھے، قیامت کے دن بھی اسی بادل سے فرشتے آئیں گے۔ جب فرعون پانی میں غرق ہوا اور بنی اسرائیل سمندر عبور کر کے صحرا میں آئے تو وہاں کھانے کو کچھ نہ تھا، ان کی تعداد 6 لاکھ تھی۔ سایہ تو اللہ تعالیٰ نے بادلوں کا کر دیا، لیکن کھانے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے من و سلویٰ کا انتظام کر دیا۔ من یہ ایک گوند کی قسم کا تھا جو ان کے گھروں کی چھتوں پر اوس کی طرح گرتا، یہ دودھ کی طرح سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا۔ لوگ اس کو اکٹھا کر کے کھاتے تھے، یہ مکمل خوراک کا کام کرتا تھا، اس سے پیاس بھی بجھ جاتی۔ جبکہ سلوا یہ ایک قسم کا پرندہ تھا جو چڑیا سے قدرے بڑا تھا، سرخی مائل ہوا چلتی، ہوا چلنے سے پرندے ان کے گھروں کے نزدیک جمع ہو جاتے، بنی اسرائیل ان کو پکڑ لیتے اور بھون کر کھا لیتے۔ بعض روایات میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ پرندہ بھونا ہوا نیچے اترتا تھا۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پتھر پر اپنا عصا مار، تو اس پتھر سے پانی کے 12 چشمے نکلے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے، ہر قبیلہ اپنے چشمے سے پانی پینے لگا۔ بنی اسرائیل کے متعلق تاریخی حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے بہت سے نبیوں کو قتل کیا، جن میں ان کے اپنے قبیلے کے حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی شامل ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی قبیلے میں سے تھے، ان کو بھی قتل کرنا چاہا مگر اللہ نے انہیں بچا لیا اور ان کا کوئی ہم شکل قتل کر دیا گیا۔ خلق خدا کو بھی بنی اسرائیل بڑی اذیت پہنچاتے رہے۔ ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہودیوں کی ترقی کے لیے بہت زیادہ جدوجہد کی، لیکن ان کی اکثریت فرعونی غلامی کے اثرات سے باہر نہ نکل سکی۔ انہوں نے فرعون کی غلامی سے آزادی اور حریت حاصل ہونے، ان پر تورات جیسی کتاب کے نازل ہونے، صحرائی زندگی کے انعامات، من و سلویٰ حاصل کرنے، پانی کی منصفانہ تقسیم، ابتدائی اجتماعیت سے لے کر قومی اجتماعیت، ایسے بڑے بڑے انعامات حاصل کرنے کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکامات کی پوری پاسداری نہیں کی، ان کی تعلیم و تربیت کے اقدامات کو قبول نہیں کیا، بلکہ مسلسل ان کی نافرمانی کرتے ہوئے بچھڑے کی پوجا جاری رکھی۔ ناظرین، بنی اسرائیل نے مشاہدہ باری تعالیٰ کا مطالبہ کیا، بستی میں داخل ہوتے وقت توبہ اور استغفار کرنے کی بجائے نافرمانی پر مبنی الفاظ ادا کیے، پانی کی منصفانہ تقسیم کی بجائے ناانصافی کے رویے اپنائے۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر ذلت اور غضب الہی کا عذاب نازل کیا۔ سیاسی حوالے سے ذلت اور رسوائی کا عذاب مسلط ہوا، یہاں تک کہ ان کی انہی عادات کے نتیجے میں بنی اسرائیل ہمیشہ کے لیے حکومت سے محروم ہوئے جو موجب عزت تھی۔ معاشی بے انصافی اور ظلم کے نتیجے میں ان پر محتاجی مسلط کر دی گئی۔ بنی اسرائیل کے پاس ایک اعلیٰ کتاب تورات کی صورت میں نازل ہوئی، لیکن انہوں نے اس کے پورے طور پر پاسداری نہیں کی۔ اس کے نتیجے میں اللہ کا غضب ان پر نازل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء ان کی تعلیم و تربیت کے لیے آئے، انہیں برائیوں سے باز رکھنے کی کوشش کی، انہیں ناحق شہید کیا،
انہیں سخت اذیتیں اور تکلیفیں دی اور اپنی بری عادتوں پر ڈٹے رہے۔ کوئی قوم ظلم اور زیادتی کو اپنا رویہ بنا لے تو وہ دنیا میں بھی عذاب کی مستحق ہوتی ہے اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے۔ یہودی جو آج اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور قوم تصور کرتے ہیں، در حقیقت خدا کی ناپسندیدہ قوم اور دھتکارے ہوئے لوگ ہیں، اور مسلمانوں کو یہود و نصارہ کی دوستی سے منع فرمایا گیا ہے۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔